السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ایک وقت تھا کہ جب ایک گھر میں، ایک خاندان میں ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور ایک گھر کے اندر ہی 10 20 افراد کھانے والے ہوتے تھے. اور وہ اکیلا شخص ان کا واحد کفیل اور سرپرست ہوتا تھا. اکیلا کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے. اس کے باوجود رزق کے اندر فراوانیاں تھیں. اور پھر ایک شخص جو کمانے والا ہوتا تھا اس کی زندگی کے اندر بیماریاں بھی کم ہوتی تھیں، پریشانیاں بھی کم ہوتی تھیں، ٹینشنیں بھی نہیں ہوتی تھیں. وہ صبح سویرے اپنی دکان پہ، اپنے کام پہ جاتا تھا اور غروب آفتاب تک وہ اپنے گھر، اپنی فیملی اور خاندان میں واپس آ جاتا تھا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک نہیں، کئی کمانے والے ہیں. اور پھر ایک شخص ایک ٹائم جاب نہیں کرتا، ایک بزنس اور ایک کاروبار نہیں ہے. کئی بزنس ہیں، 2 3 قسم کے بزنس رکھے ہوئے ہیں اور ڈبل شفٹیں لگائی جا رہی ہیں. ایک جاب سے، ایک دکان سے، ایک کاروبار سے گزارا نہیں ہوتا. بیماریوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر معاشی تنگ دستیاں ہیں، کہیں مہنگائی ہے، کہیں بے روزگاری ہے، اور کہیں اس معاشی تنگ دستی کی وجہ سے اور اس بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے نہر کے اندر چھلانگ لگائی جا رہی ہے، بچوں کو بھی پھینکا جا رہا ہے، بچوں سمیت، بیوی سمیت خودکشیاں کی جا رہی ہیں. کہیں کسی طریقے سے خودکشی، اور کہیں پورے خاندان کو کلہاڑے کے وار کر کے پستول کی گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اپنا بھی خاتمہ کر لیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، معاشی طور پہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا. معاشیات کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا تھا، روز کے بچوں کے مطالبات سے تنگ آ چکا تھا، اور بالآخر اس نے کلہاڑی کے وار کیے، سارے معصوم بچوں کو ہلاک کر دیا، اور آخر میں خود بھی اپنا کام تمام کر لیا.
یہ خبریں آئے روز اخبارات کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یہ ہماری آج کی معاشی صورتحال ہے۔ اور پھر علماء کرام سے اکثر لوگ کیا سوال کرتے ہیں، کیا استفسار کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، آپ ہمیں کوئی رزق میں برکت کا کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ پوچھا جاتا ہے تو بس کاروبار میں برکت کا وظیفہ، رزق میں فراوانی کا وظیفہ۔ گھروں کے اندر لوہے قرآنی ہم نے لگا رکھے ہیں جن کو لٹکانے کا قرآن و حدیث میں بھی کوئی ثبوت نہیں، اور ہم وہ وظیفے، وہ لوہے قرآنی گھروں کے اندر، دکان کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا کیوں لٹکاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک جملہ پڑھ لیا تھا کہ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اور پھر آج کل انٹرنیٹ کی سہولت ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہاں پہ بیٹھے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں، اور رزق میں فراوانیوں اور تنگ دستیوں کو دور کرنے کے من گڑت قسم کے وظیفے اور ٹوٹکے دن رات بتا رہے ہیں، اور ہم ہیں سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ ہمارا دین، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم دین کامل اور اکمل سمجھتے ہیں، کیا یہ دین جس کے متعلق اللہ پاک نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور سسٹم کے، بطور طرز حیات کے، بطور نظام زندگی کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس دین اسلام جس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھتے ہیں، زندگی کا مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، کیا ہمارے اس دین نے ہمیں معاشی تنگ دستیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اور ہم من گڑت وظیفوں کے پیچھے، ٹوٹکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اندھا دھند، کہ کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا تعویذ مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا ٹوٹکا مل جائے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، ہماری معاشی تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم نے ہر ایک سے پوچھا، ہم ہر ایک کے پاس گئے، ہم نے انٹرنیٹ سے بھی پوچھا، ہم نے وظیفے بتانے والوں پیروں فقیروں سے بھی پوچھا، اگر ہم نے نہیں پوچھا تو خالق کائنات سے نہیں پوچھا، اور جناب محمد الرسول اللہ سے نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالق کائنات جس کے متعلق ہم نے اپنی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، لیکن وہ لکھنا تو صرف لکھنے کی حد تک ہے، وہ تو صرف زبانی ہم نے لکھ دیا کہ شاید اس آیت کی وجہ سے ہی ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ آیت صرف لکھنا تو کافی نہیں تھا، اس آیت پر یقین بھی تو ہوتا، اس آیت پر ہمارا ایمان بھی تو ہوتا کہ واقعی وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہوتا کہ اس سے بہتر کوئی رزق نہیں دے سکتا، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ پاک نے تو کہا تھا کہ بے شک وہ اللہ ہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی خیر الرازقین ہے، اللہ ہی هو الرزاق ہے، تو پھر ہمیں صرف یہ آیت لکھ دینے سے تو رزق میں فراوانیاں نہیں ملیں گی، پھر ہمیں
اس رب سے پوچھنا بھی پڑے گا، اس رب کی کتاب سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی کہ اس رب نے آخر ہمارے رزق کی فراوانیاں اور معاشی تنگ دستیوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ رکھا ہے۔ آج ہم صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کے مہنگائی کا واحد سبب ہم اپنے مخالف سیاسی پارٹی کے حکمرانوں کو صرف اور صرف واحد مہنگائی کا سبب قرار دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت آتی ہے تو دوسری جماعت والے ان کو مہنگائی کا سبب قرار دیتے ہیں، دوسری آتی ہے تو وہ پہلی جماعت کو مہنگائی کا سبب قرار دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ اصل میں انسان کسی دوسرے پر انگلی اٹھا کے، کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کے اصل میں مطمئن ہو جاتا ہے، اپنی بڑاس نکال لیتا ہے، اپنے مسائل کسی دوسرے پہ ڈال کے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی ڈگر، اپنے لائف سٹائل کو بدلنا نہیں چاہتے، ہرگز نہیں بدلنا چاہتے، اور بس کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا کے مہنگائی کا، معاشی تنگ دستی کا سبب کسی نہ کسی کو قرار دے کے تو ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ قطع نظر اس کے، میں نہیں کہتا کہ حکمرانوں کا کوئی مہنگائی کے اندر، معاشی تنگ دستیوں کے اندر ان کی کوئی غفلت نہیں ہے، ان کی غفلتیں، ان کی نالائکیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے قابل احترام بھائیوں، ہم نے ان کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو ہم بدل سکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو تو بدلنے کا حق رکھتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کی تو توفیق دی ہے نا۔ تو آئیے آپ کے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے گوش گزار کچھ ایسے اسباب اور کچھ ایسے حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ جن پہ ہم توجہ کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ معاشی تنگ دستیاں دور ہو سکتی ہیں، ہماری یہ مہنگائیاں، یہ رزق میں تنگ دستیاں یہ دور ہو سکتی ہیں، اور چند ایسی ہماری غفلتیں اور کوتاہیاں جو اس معاشی تنگ دستی کا سبب ہیں، آئیے ان پہ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم نے اللہ کے دین کو ترک کر دیا، اللہ کے دین کو، اسلام کو، جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی تھی، ہم نے اسے فراموش کر دیا، اور اس کی بجائے اپنے اپنے فلسفے، اپنی اپنی فلسفی کے مطابق ہم مہنگائی کے اسباب کو دور کرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، وہاں 2-2 گھنٹے وہاں ٹاک شو لگے رہتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اس کو سبب قرار دے رہا ہے، کوئی اس کو سبب قرار دے رہا ہے۔ آپ کسی چائے کے کھوکے پہ چلے جائیں، کسی دکان میں، کسی چوک چوراہے میں بیٹھ جائیں جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا فلسفہ جاڑ رہا ہے، ہر شخص اپنی اپنی فلسفی پیش کر رہا ہے، معیشت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور جناب معیشت کے اوپر اتنی دسترس ہے اور اتنا عبور ہے پاکستان کی معیشت پہ، لیکن آپ جناب سے پوچھیں کہ جناب کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ تو دور کی بات، آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ تو بڑی دور کی بات، قرآن مجید کا ناظرہ آتا ہے؟ چلیں سارے قرآن کا نہیں، سورۃ الفاتحہ جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیا اس کا آپ کو صحیح ناظرہ پڑھنا آتا ہے؟ ہماری دین کے متعلق صلاحیت اتنی ہے، دین کے متعلق ہمارا علم اور نالج اتنا ہے، اور ہم دعوے اتنے اتنے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، بحثیں اتنی اتنی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر مسئلے کا پورا پورا انالیسس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آؤ اپنے دین کی طرف آئیں، اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے دین سے رہنمائی لیں،
کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تھا آج ہماری یہ رزق کے اندر تنگ دستیاں، بے برکتیاں، ان ساری چیزوں کے اسباب اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ محلوں، یہ ٹاؤنوں والے، یہ دیہاتوں والے، یہ شہروں والے اگر یہ اپنے رب پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے تو ہم صرف آسمان سے نہیں، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے، رزق کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن آج ہمارا اللہ پر ایمان کیا ہے؟ ہمارا آخرت پر کتنا یقین ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کا اللہ پر صحیح معنوں میں یقین ہے، جن کو اللہ کے اوپر ایمان کے متعلق جنہوں نے کبھی علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، رب کو پہچاننے کی کوشش کی ہو۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سوال کر لینا، کسی بڑی محفل میں یہ سوال پوچھ لیں، کسی انٹرویو میں یہ سوال کر لیں این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو ہمیں سے اکثر لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا اللہ کہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہر چیز میں اللہ ہے۔ اللہ کے متعلق ہمیں اتنا علم ہے، اللہ پر ہمارا ایمان جو ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، اپنے رب کا، پیدا کرنے والے کا تعارف حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی طاقتیں اور قدرتیں کتنی ہیں، اور پھر جب ہمارا اس کے متعلق علم صحیح ہوگا پھر اس کا ڈر بھی دلوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، ہم رب سے دور ہو گئے، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رازق کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دوسرا سبب، پہلا سبب ہم اپنے رب سے اور اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں اور فلسفوں کے اندر گم ہیں۔ دوسرا سبب، ہم نے اللہ کے دین کو فراموش کر دیا اور اس کی بجائے ہم اپنی اپنی خواہشات اور اپنے اپنے فلسفوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہمارے ذکر قرآن کو بھی کہا گیا، نماز کو بھی ذکر کہا گیا، فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہمارے دین سے، قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی گزران کو، اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے۔ ہم اس کی معیشت کو اس پر تنگ کر دیں گے، ہم اس کی گزران کو اس پہ تنگ کر دیں گے۔ اب دیکھ لیں، اتنا کمانے کے باوجود، اتنے کاروبار کرنے کے باوجود پوری نہیں پڑتی، برکت کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ دین سے دوری، ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، سود کے پیچھے پڑ جاؤ گے، سود کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور کھیتی باڑی دنیا کے معاملات میں مگن ہو جاؤ گے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سلط اللہ علیکم ذلہ، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر ذلت و مسکنت کو، ذلت و محتاجی کو مسلط کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اور اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ تم سے اس
ذلت کو، اس محتاجی کو، اس تنگ دستی کو دور نہیں کرے گا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ۔ تو آج ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ ہماری خوشیاں دیکھ لیں، ہماری غمیاں دیکھ لیں، کوئی چیز بھی دیکھ لیں، اس کے اندر دین کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ نہ کاروبار میں دین کو اہمیت، نہ خوشی کے موقع پہ دین، نہ غمی کے موقع پہ دین، کسی موقع پہ ہم دین کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ شکلیں دیکھ لیں، حجامتیں دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، شادیاں دیکھ لیں، غمیاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، لین دین، معاملات، ہر چیز کے اندر دین کو ہم نے پس پشت پھینک دیا۔ اور آج اللہ پاک نے اس کی سزا کے طور پہ، اس کی سزا کے طور پہ ہماری معیشت کو، ہمارے رزق کو ہم پہ تنگ کر دیا، اور مہنگائی اور تنگ دستی، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، یہ بھی گناہوں کے اندر پڑ جانا اور گناہوں کی زندگی گزارنا، یہ بھی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ، بے شک آدمی کے رزق میں اس کے گناہ کی وجہ سے بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کے کسی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات اللہ پاک انسان پہ معاشی تنگ دستیوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ناشکری، ایک بہت بڑا سبب، ناشکری۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اللہ پاک کا دیا ہوا بڑا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر وقت ناشکری کر رہے ہیں، ہر وقت ناشکری کر رہے ہیں۔ آج سے کوئی 30 40 50 سال پیچھے جائیں تو ذرا اپنے بڑوں سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہوش ہوگی، ہمارے بچپن کے اندر بھی ہماری مائیں کپڑے کس طرح دھویا کرتی تھی؟ ڈنڈے کے ساتھ کوٹ کوٹ کے کپڑے دھوتی تھی۔ کہاں اس وقت یہ واشنگ مشینیں تھیں، کہاں اس وقت ڈرائر تھے، کہاں اس وقت یہ پیمپر تھے؟ کیا کیا کرتی تھی مائیں، بچوں کو کس طرح پالتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اور آج گھروں کے اندر ہر طرح کی مشین، اوون موجود ہے، فریج موجود ہے، اور اس کے بعد واشنگ مشین ہے، ڈرائر ہے، گیزر ہے، اے سی ہے، کوئی شاید ہی نعمت ہوگی جو ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے۔ چلیں کسی کے گھر میں کم کہہ لیں، کسی کے گھر میں کچھ زیادہ کہہ لیں۔ سواریاں دیکھ لیں، پہلے وقتوں میں سواریاں کس طرح کی ہوتی تھیں اور کتنا وقت لگتا تھا سفر کرنے پہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا۔ پانی کیسے لاتے تھے؟ نل کے پانی کے لیے کنویں میں سے پانی نکالتے تھے، اور آج ایک ٹونٹی کھولتے ہیں، پانی ہی پانی، چاہے گرم کر لو چاہے ٹھنڈا کر لو، ایک بٹن دباؤ تو اسی گرم ہوا دیتا ہے، دوسرا دباؤ تو ٹھنڈی ہوا دینے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا جتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ہم نے اس کے مطابق اللہ کا شکر ادا کیا؟ اس کے مطابق اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جس سے پوچھو بس وہ ناشکری کر رہا، ناشکریاں ہی ناشکریاں۔ اور اگر کوئی شکر ادا کرتا بھی ہے نا تو وہ بھی پیڑے حال دا جی، کیا کہتا ہے جی؟ کیا حال ہے جی؟ بس جی جیڑا ٹائم لنگھ جائے ٹھیک ہے۔ حوصلہ نہیں پڑتا کہنے کو اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، یعنی لفظ شکریہ والا، لفظ اللہ کے شکر والا، لیکن انداز نہ شکری والا، اندر سے شکر نہیں نکل رہا۔
زبان کی حد تک تو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمارا دل اندر سے اس کے اندر شکر کے اور ممنونیت کے اور احسان کے جذبات نہیں ہیں اللہ کے لیے، اور ہم ہر وقت دوسروں کی نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ جو دوسروں کے پاس ہے بس ہر وقت اس پہ نظر رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے، جو میرے پاس ہے، اس پہ میری کوئی نظر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے نا دنیا کے معاملات میں، کمتر ہے نعمتوں میں، اس کی طرف دیکھو، اس سے تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اپنے سے آپ نے فرمایا اپنے سے اوپر نہ دیکھو، ہاں نیکی کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی نعمتوں کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، ہم 10 مرلے والے پہ نظر رکھیں گے اور ہر وقت نہ شکر۔ 10 مرلے کا مکان ہے، کنال والے پہ نظر رکھ کے ہر وقت نہ شکری۔ ہمارے پاس کنال کا ہے، وہ 4 کنال والے پہ نظر رکھ کے ہر وقت نہ شکری۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی والے پہ نظر رکھ کے نہ شکری۔ گاڑی ہے تو اپنے سے بڑی گاڑی والے پہ نظر رکھ کے نہ شکری، ہر وقت نہ شکری۔ اور اگر کسی شخص کے پاس نہ گاڑی ہو، نہ مکان ہو، نہ اولاد ہو، نہ کاروبار ہو، دنیا کی میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی نعمت بھی نہ ہو، وہ اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر غور کر لے کہ اس جسم کے اندر اللہ پاک نے مجھے کون کون سی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کی قسم، یہ ایک جسم جو ہے نا، اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس ایک جسم کے اندر جتنی کو نعمتیں ہیں نا، ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے ساری زندگی۔ آپ پوچھیں ذرا جو لیور ٹرانسپلانٹ کروا کے آتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں 50-60 لاکھ روپیہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کتنے لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کی اللہ نے اس کو مال دیا ہو اور خدا نخواستہ اس کی بینائی چلی جائے، اب اس کی بینائی چلی جائے اچانک، اور اسے ڈاکٹر یہ کہیں 1 کروڑ روپیہ لگے گا، آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہو، ایمانداری سے بتائیں کہ وہ 1 کروڑ روپیہ دے کے بینائی واپس لوٹانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے لیے تو ساری دنیا اندھیرا ہو گئی۔ اور اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو 1 کروڑ روپیہ اپنی آنکھوں کے لیے، بنائی کے لیے دینے کو تیار ہوگا۔ اگر کسی شخص کا پیشاب رک جائے نا، تو اگر اسے کہا جائے، اس کے پاس مال ہو، اسے کہا جائے 1 کروڑ روپیہ دیں گے تو تمہارے گردے، تمہاری کڈنی وہ کام کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو لازماً کہے گا کہ ٹھیک ہے کر دو جو ہوتا ہے۔ اپنے جسم کے اعضاء، ان کی ذرا قیمت لگائیں نا، آنکھوں کی قیمت لگائیں، ہارٹ دل کی قیمت لگائیں، اور جوڑوں کی جوائنٹس کی قیمت لگائیں، لیور کی، اور اسی طرح کڈنیز، گردے، ان ساری چیزوں کی، ان ساری نعمتوں کی ذرا قیمت لگا کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا قیمتی ہوں اور اللہ پاک نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہیں اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہر وقت نہ شکری نہ شکری نہ شکری، مر گئے۔ اور اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہوتی ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے کئی ریڑھیوں والے، یقین کریں اتنے اچھے طریقے سے، آگے سے حال پوچھیں، اتنے اچھے طریقے سے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن کئیوں کے پاس بڑا کچھ ہے لیکن حوصلہ نہیں پڑتا دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے کو۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا قرآن مجید کے اندر؟ اللہ پاک نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
عذاب ضروری نہیں آسمان سے پتھر ہی برسے، یہ مہنگائی بھی تو ایک عذاب ہے، یہ تنگ دستیاں بھی تو ایک عذاب ہے، اور برے حکمران بھی تو ایک عذاب ہے۔ تو اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں، آئیے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ پاک کی ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کرنا، نہ شکری نہیں کرنی، شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جو پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں، جو آپ کے پاس موجود نہیں اس کو بھول جائیں۔ ہاں اس کی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو موجود نہیں اس کی وجہ سے جو موجود نعمتیں ہیں ان کی ناشکری مت کریں۔ اسی طرح اللہ اکبر، رزق کا معاملہ، رزق اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کیا ہے اتنا وافر رزق ہے، آپ جب گھر میں جائیں فریج کھولیں آپ کی فریج بھری ہوئی ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز نہ ملے؟ 24 گھنٹے گزر جائیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بڑا ہی غریب آدمی ہوگا، ورنہ اکثریت کے گھروں میں الحمدللہ فریج کے اندر ہر وقت 1 2 3 4 قسم کے سالن پڑے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی نکال لیں اوون میں گرم کریں اور کھا سکتے، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے۔ لیکن ہم نے اتنی رزق کی فراوانی کے باوجود کیا کیا؟ ہم نے رزق کی ناقدری کی۔ پانی اللہ نے وافر دے دیا تھا کہ اب پہلے کی طرح نکالنا نہیں پڑتا تھا، چشموں سے جا کے لانا نہیں پڑتا، نل کے گھیرنے نہیں پڑتے، کنویں سے کھینچنا نہیں پڑتا، ایسے کرو تو پانی آ جاتا۔ لیکن ہم نے ساری نعمتوں کی ناقدری کس طرح کی؟ ہم نے یہ کیا، پانی کو بہت زیادہ ضائع کیا۔ پائپ لگا کے صفائی ہوتی ہے گھروں کے اندر، گھنٹہ پانی چلتا رہتا ہے، اور وہ کام 2 3 4 بالٹیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو گھروں کے اندر کام کرنے والی ہیں اور جو ہمارے ڈرائیور گاڑیاں دھونے والے ہیں وہ گھنٹہ پائپ چلا دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ ضائع ہو رہا۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی نا۔ اور جو رزق تھا، آپ گھروں کی ٹوکریاں باسکٹ دیکھ لیں، اور آپ شادیوں کے اندر فنکشنوں کے اندر جو کھانا بچتا ہے ضائع ہوتا ہے وہ ٹب کے اندر ڈال کے لے جاتے ہیں۔ ذرا پیچھے جا کے ان کے سٹور کے اندر جا کے دیکھیں کھانے کے بعد اور فنکشن ختم ہونے کے بعد ان سے کہیں ذرا جو کھانا بچا ہے نا وہ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، جتنا کھانا کھایا جاتا ہے تقریباً اتنا ہی ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ ناشکری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا تھا، کھانا دیا تھا، پانی دیا تھا اور یہ چیزیں بڑی آسانی سے میسر تھیں، ہمیں تو یہ چاہیے تھا نا کہ اسراف نہ کرتے۔ اللہ پاک نے تو اسراف سے منع کیا تھا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن اسراف تو نہ کرو۔ لیکن ہم نے اسراف کیا، ہم نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اور اللہ پاک نے کیا اشارہ کیا آخر میں؟ اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، اور کیا ہے۔ اسی طرح ایک سبب اللہ کی عبادت سے اعراض کرنا۔ آج دیکھ لیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑی اور مرکزی مسجد ہے ہماری، اس کے اندر یہ حال ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو باقی چھوٹی مسجدیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے لیکن اس کے اندر بھی نمازی لوگ کتنے ہیں؟ 2 3 4% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں اس مسلمان معاشرے میں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا جانے والا ملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، اپنی دکان سے، کاروبار سے، فیکٹری سے، مصروفیت سے عبادت کے لیے وقت نکال۔ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ صرف باہر سے امیر نہیں کروں گا، دل کے اندر سے بھی تمہیں امیر کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ،
اور میں تیری فقیری اور تیری تنگ دستی کو بھی دور کر دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا کہ أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ پوری نہیں پڑے، کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ چلو جتنی دیر نماز پڑھنے جانا ہے اتنی دیر میں 2 4 5 گاہک پکتا لوں گا، چلو کچھ 4 روپیے آ جائیں گے، یہ تمہارا وہم ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ رزق تو دینا ہے اللہ نے، رزق میں برکت تو ڈالنی ہے اللہ نے، تنگ دستیاں تو دور کرنی ہے اس رزاق نے، اور تو سمجھتا ہے کہ نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر میں اپنے رزق میں اضافہ کر لوں گا۔ نہیں نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ اور آج ہماری یہی حالت، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کام کام کام، نہ کھانا کھانے کا وقت، نہ نماز پڑھنے کا وقت، نہ بیوی بچوں کے لیے وقت، نہ بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اللہ پاک نے اس کے نتیجے کے اندر ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں مسلط کی۔ اسی طرح جھوٹ، بددیانتی، یہ ہمارے کاروبار کے اندر، معاشروں کے اندر عام ہے۔ یہ شاید ہی کوئی ہزاروں میں 1 2 4 5 بندے بچے ہوتے۔ اور بدقسمتی کہ مسلمان معاشرہ اور ہمارے متعلق باقاعدہ لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز تھا، اس نے کسی مسلمان کو کوئی کھانے کے لیے آفر کی، اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں۔ اس نے کہا جی اچھا، روزے میں کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں آپ پہ؟ اس نے کہا جی ہم کھا پی نہیں سکتے، ہم اس میں جھوٹ نہیں بولتے، ہم اس میں خیانت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اچھا، آپ کے لیے تو بڑی موجیں ہیں کہ آپ صرف روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے، آپ کے لیے تو پھر بڑی موج ہے، آپ صرف روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کاروبار ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا تھا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، فرمایا کہ اگر یہ دو ڈیل کرنے والے، دو سودا کرنے والے اگر سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، کوئی دھوکہ فریب نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں، غلط بات نہیں بیان کرتے، سچ بولتے ہیں اور دیانتداری سے صحیح ہر چیز بتاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ پاک ان دونوں کی اس ڈیل اور سودے کے اندر برکت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر جھوٹ بول لیں، بددیانتی کریں، سمجھتے کیا ہے؟ سمجھتے یہ ہیں جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے ہم 4 پیسے بچا لیں گے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے برکت ڈالنی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح کم ماپ تول کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، اللہ پاک ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب مسلط کر دے گا۔ قحط سالیاں، تنگ دستیاں، بحران، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ پاک ان پہ مشقت کا عذاب نازل فرما دے گا۔ مشقت کا عذاب، مشقت سمجھتے ہیں نا؟ آج ہم میں سے ہر شخص مشقت سے گزر رہا ہے کہ نہیں؟ کاروبار کے اندر کتنی مشقتیں ہو گئی ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ بڑی آسانی سے، بڑے ریلیکس ہو کر رزق کماتے تھے، لیکن آج محنت، مشقت، دن رات۔ فرمایا اللہ پاک مشقت کا عذاب مسلط کر دیں گے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ پاک ظالم بادشاہ اور حکمران مسلط کر دیں گے۔ یہ سارے عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، ماپ تول میں کمی، دھوکے، فریب۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر بخل کرنا۔
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر بخل کرنا، کنجوسی۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے لیکن کسی غریب پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، کسی خیر کے فلاح کے کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کسی اپنے ماڑے غریب بہن بھائی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یقین کریں کتنے ہی ایسے لوگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ بس جب سے والد صاحب فوت ہوئے بس حالات ہی بدل گئے، رشتہ داروں نے، ہمارے چچا ماموں سب نے نظریں گھما لی ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن ان نعمتوں کو اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے۔ بخل، کنجوسی، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے رزق کی تنگ دستی میں۔ اللہ پاک دینے والے کو دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کی قسم صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی کائنات قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے ہر صبح دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس مال کی جگہ اور عطا کر دینا۔ 2 فرشتے ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما۔ اور اسی طرح دوسری دعا وہ کیا کرتے ہیں، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو، نعمتوں کو روک کر دبا کر رکھنے والوں کے مال کو تلف اور ضائع فرما دے۔ 2 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں اگر خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی اور رزق میں فراوانیاں آئیں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اللہ اور مال عطا فرما دے گا۔ 100 خرچ کریں گے اللہ 1000 دے دے گا، 1000 خرچ کریں گے اللہ لاکھ دے دے گا۔ اور اگر جوڑ کے کنجوسیاں بخیلیاں کریں گے تو اللہ پاک کے یہ 2 فرشتے بد دعائیں دے رہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی اس رہنمائی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری تنگ دستیاں، بے روزگاریاں اور ہماری مہنگائیاں جو ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکے۔ سبحانک اللہ۔